میزبان حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے۔ 25 دسمبر 2024 عیسوی بمطابق 22 جمادی الثانی 1446 ہجری بروز بدھوار۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پہ ایک نظر۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے صوبہ کشمیر میں ضروری خدمات کی بلا تعطل فراہمی اور اہم تنصیبات کے کام کاج کو یقینی بنانے کے لیے کل سول سیکریٹریٹ سری نگر میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں مختلف محکموں کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا تاکہ سخت سردی کی صورتحال بالخصوص وادی کشمیر اور صوبہ جموں کے برف پوش علاقوں میں درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ جموں کے پونچھ ضلع میں بلنوئی میں فوج کی ایک گاڑی حادثے کا شکار ہوئی جس میں 5 فوجی اہلکاروں کی موت واقع ہو گئی۔ دفاعی ذرائع کے مطابق فوج کی گاڑی 150 فٹ گہری خائی میں گرنے سے 5 فوجی اہلکار لقمہ اجل جبکہ 5 دیگر زخمی ہوئے۔ نیلم ہیڈ کوارٹر سے بلنوئی گھوڑا پوسٹ کی طرف جاتے ہوئے فوجی گاڑی گھوڑا پوسٹ کے قریب حادثے کا شکار ہوئی۔ گاڑی خائی میں جا گری جس کے بعد کوئک ریئیکشن ٹیم جائے وقوع پر پہنچی اور ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ 10 فوجی زخمی ہوئے جبکہ ان میں سے 5 کو شدید چوٹیں آئی جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ فوج کا مزید کہنا ہے کہ گاڑی میں کل 10 فوجی سوار تھے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ فوج کے نائٹ وائڈ کاپس نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ المناک حادثے میں جان گنوانے والے فوجی اہلکاروں کو خراج پیش کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ متاثرین اور شکایت کنندگان کو فائدہ حاصل پہنچانے کے لیے تمام فوجداری مقدمات کے لیے طے شدہ ٹائم لائن پر رجسٹریشن سے لے کر کیس کے نپٹانے جانے تک کے لیے الرٹ بھیجا جانا چاہیے۔ نامعلوم لاشوں اور افراد کی شناخت کے لیے بائیو میٹرک کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ امت شاہ۔ چلہ کلان کے تیور سخت، جموں و کشمیر اور لداخ میں شدید سردیوں کا راج برقرار۔ سری نگر میں شبانہ درجہ حرارت -6.6 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ شوپیاں میں -8.8 ڈگری سینٹی گریڈ سیلسیس درج۔ سال رواں کے آخر تک موسم خشک رہنے کا امکان، کسی بڑی موسمی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ محکمہ موسمیات۔ شہر سری نگر میں منشیات کی بڑھتی ہوئی لعنت سے نمٹنے کے لیے پولیس کی کوششیں جاری۔ 94 مقدمات درج۔ سال 2026 میں NDPS ایکٹ کے تحت 156 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ منشیات کی لعنت سے لڑنے کے لیے اجتماعی کارروائی کی ضرورت ہے۔ SSP سری نگر امتیاز حسین۔ جو پولیس کام کر رہی ہے ڈرگز کے خلاف، منشیات کے خلاف، یہ خالی پولیس تک ہی محدود نہ رہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہم سب کو افیکٹ کر رہا ہے، جو ہماری نئی جنریشن کو افیکٹ کر رہا ہے، ہمارے بچوں کو افیکٹ کر رہا ہے۔ اور اس میں جتنی بھی ہم اویئرنیس بڑھائیں، جتنی بھی ہم اس میں سینسٹائز کریں سوسائٹی کو، اتنا کم ہے۔ اور یہ صرف خالی پولیس کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے سماج کا معاملہ ہے، یا کسی خاص ایک ہی محکمہ جو سرکار کا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہم سب کا ایک سانجھا مسئلہ ہے جس میں ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اس چیلنج کو ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اس منشیات کی لعنت اور وبا سے ہم اپنے سماج کو نجات دلائیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ 20-30 سال سے 1989 سے ہی یہاں پہ دہشت گردی کا ایک زبردست دور چلا، تو بہت سارے قربانیوں اور محنت انتھک کوششوں کے بعد ہم بہت حد تک ٹیررزم کو، دہشت گردی کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور جس کا صحرا سارے سیکیورٹی فورسز یہاں کے عوام کو جاتا ہے، یہاں کی گورنمنٹ کو جاتا ہے، اور جو خاص کر پچھلے 4-5 سال سے یہاں پہ زبردست کام ہوا ہے دہشت گردی کے خلاف۔ لیکن اب جو چیلنج ہمارے سامنے ہے وہ یہ جو منشیات والا ڈرگز کا چیلنج ہے ہمارے سامنے۔ 94 کیسز رجسٹر کیے سری نگر میں NDPSA میں۔ NDPSA ایک ایکٹ ہے جو منشیات کے خلاف، جس کو ہم یوز کرتے ہیں، نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنسز ایکٹ۔ تو ہم نے 156 لوگوں کو گرفتار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نہ صرف ان کو گرفتار کیا ہے، ہم نے چارج شیٹ بھی بڑے سارے کیسز میں کیے ہیں۔ 26 لوگ جو ہیں ہم نے
किट NDPSA में बंद किए हैं। जम्मू कश्मीर में मेरिट तलबा के लिए सबसे बड़ा नुकसान बन गया। अदालती फैसलों का इंतजार करने के बजाय वजीर आला इस मामले पर फैसला कुन इकदाम करे। महबूबा मुफ्ती। गढ़वारा पुलवामा में खातून की मौत के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। महलूक खातून की बेटी की शिकायत पर दामाद के खिलाफ केस दर्ज कर ली गई है। पुलिस। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया में अमन व सलामती का पैगाम दिया है। क्रिसमस के त्यौहार पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की आवाम को मुबारकबाद पेश। नवयुग काजीगुंड में आग की होलनाक वारदात, इन रिहायशी मकानात को नुकसान। आग बुझाने की कार्रवाई के दौरान 4 अफराद जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। पहले तो अल्लाह की तरफ से नागानी आफत है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इससे ज़्यादा दुख हमें न सहना पड़ा। लेकिन जिन घरों जो घर आज खाकिसर हुए हैं, मोहम्मद अकरम और मोहम्मद रफ़ी को, गुल मोहम्मद शेख साहब हो, इनका जो नुकसान हुआ, इनके घर में जो भी माल मसरों का था सब जलकर खाकिसर हो गया है। लेकिन मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से खास गुजारिश यही रहेगी कि इन घरों को जितना जल्द हो सके उतना जल्द रिलीफ दिया जाए। और मैं अपने ऑनरेबल MLA जनाब पीरज़ादा फैरोज अहमद शाह की तरफ से इस गमज़दा खानदान के साथ बिल्कुल इस दुख में शरीक हूँ हर लिहाज से, और जितना मुमकिन हो सके ऑनरेबल MLA दूसर को। हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जितना अमला यहाँ है उनका शुक्रिया, और जो लोग यहाँ पे नहीं है उनको भी मैं यही गुजारिश करता हूँ कि ऐसे वक्त पे हमेशा वो हाजिर रहे ताकि आम लोगों को सहायता मिले। लेकिन जिस तरह हमारे एंटी कौंड है, अपना पुलिस है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है, भला ही देर से आए लेकिन पहुँचे तो जरूर। लेकिन मेरी यही गुजारिश है कि इनको जब भी फोन करते हैं तब ये टस से मस नहीं होते। मंशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम में तेजी। बारामूला में 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, ममनुआ मादा बरामद। और आखिर में ये खबर कि मैदनियात की गैर कानूनी कानकनी का मामला, खानसा बड़गाम में 6 गाड़ियां जब्त, 5 अफराद गिरफ्तार। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान है जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।